ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. ظالموں کی خوشامدیں کرنے والوں اور ظالموں کے چمچوں، خدا کی قسم موت آئی، قبر آئی. بہت ممکن ہے کہ تمہیں کفن تو کیا تمہاری لاشوں کو بھی کتے کھائیں. نہ زیادتی کرو کسی پہ، نہ ظلم کرو، نہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اتارو. جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، یوں غلاف پکڑ کے فرمایا کعبے او بیت اللہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے، تیرا فرشتے طواف کرتے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے تیرا طواف کیا. اگر تجھے کوئی 100 دفعہ توڑے اور 100 دفعہ بنائے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مجھے اس وقت دکھ لگتا ہے جب ایک مسلمان کی عزت اتاری جاتی ہے، اس کی آبرو اتاری جاتی ہے، مجھے اس وقت اتنا دکھ لگتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، غلاف کعبہ پکڑ کے فرما رہے. کہاں ہے وہ لوگ؟ سارا قافلہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، مستورات ہیں، عورتیں بچی ہوئی ہیں، قافلہ گزر رہا ہے. اس وقت بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو سیدہ زینب، وہ قافلہ گزر رہا تھا کسی بدبخت نے، لوگ آج کل بڑے ہوتے ہیں نا نعرے مارنے والے، یہ انہی کی نسل زیادہ چلی آ رہی ہے یہودیوں کی، نعرے چلانا، دوسرے کو کھجانا، بے عزتی کرنا. وہ قافلہ گزر رہا تھا نا حسین کا لوٹا ہوا، لگ گئے کہنے کچھ چھوکرے لڑکے، آیا مزہ مل گیا کہ نہیں؟ آئے تھے حکومت لینے. سیدہ زینب روئی نہیں، ہائے تانا مار رہا ہے، ہائے مینا مار رہا ہے. فرمانے لگی قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہماری ہار ہو گئی؟ تمہیں کون کہتا ہے ہماری ہار ہو گئی؟ کس نے بتا دیا تمہیں کہ ہماری ہار ہوئی ہے، تمہاری جیت ہو گئی؟ ہماری ہر وقت جیت ہے. اور کہنے لگی میرا سارا خاندان اجڑ گیا، میرا گلشن اجڑ گیا، میرا باغ ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. لیکن یاد رکھو تم اب بھی اگر کھڑے ہو کر مسجد میں اذان دو گے اب بھی میرے نانا کا نام آئے گا، اب بھی میرے نانا کا نام آئے گا. قافلہ لوٹا ہوا پٹا ہوا نمازیں پڑھتی ہوئی سیدہ زینب مدینے پہنچی. اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. سیدھی گئی ہے گنبد خضرا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ زینب روئی ہے، نانا کتنا بڑا قافلہ لے کر گئی تھی، سارا اللہ تیرے سارا لٹائی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے بڑے کڑیل جوان سب تیری راہ میں لگا دی. اللہ جھاڑ کے آئی ہوں، خالی ہو کر آئی ہوں. نانا اب تو راضی ہے، ہم نے سر دے دیا، تیرے دین پہ آنچ نہ آنے دی، تیرے قرآن پہ حرف نہیں آنے دیا، سب کچھ لٹا دیا. رمضان المبارک میں بڑے بڑے حاجیوں نے تھوڑی سی زکات دے دی بغیر حساب کتاب کے، سارے سال کرے گا میں نے بہت زکات دی ہے، میں نے بہت خیرات کی ہے، سبحان اللہ میرے مقابلے میں کوئی داتا نہیں، میرے مقابلے میں کوئی سخی نہیں، کوئی نہیں. تو کیا دے گا؟ تو کیا دے سکتا ہے؟ تو زینب کے جوتی کے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. زینب نے اس وقت بھی سونے کے کنگن اتارے ہیں اور محافظ قافلہ کو کہنے لگی اس وقت تجھے پتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں، میں یہ اپنے کنگن تجھے انعام کے طور پہ دیتے. تو نے پانی پلایا، تو نے ہمیں نمازیں پڑھوائی،
تو نے ہمارے قافلے کو آرام سے مدینے پہنچایا. ہم نبی کے خاندان کی عورتیں ہیں. میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, علی مرتضی شیر خدا کے لگتے جگر ہوں. ہم سخی لوگ ہیں اور کچھ ہے نہیں. یہ میرے کنگن ہے جو میں تجھے دیتی ہوں. تیرے جیسا ہوتا, میرے جیسا ہوتا تو ہاتھ میں نہیں یوں جولی پھیلا کے لیتا. سبحان اللہ جی, کردے کردہ تبرک. لالچ اپنا تے منہ نال تبرک. وہ بھی مدینے کا تھا نا, قافلے والا, خدمت کرنے والا بھی مدینے کا باشندہ تھا. اس نے یوں ہاتھ باندھ دیے. زینب فاطمہ کی بیٹی, انعام ضرور لوں گا, اللہ مبارک کرے تمہارا دیا ہوا انعام. یہ میرا مقدر تھا کہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے میرا موقع بنا دیا. اللہ نے تمہاری اس لٹے ہوئے قافلے کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا. میں خوش قسمت ہوں, اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں. پر زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا, سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا. مجھے یہ انعام نہیں چاہیے. وعدہ کرو یہاں نانا کے دربار میں کھڑی ہو, کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑی ہو. کہاں کھڑی ہو؟ حضور کی وفات کے بعد ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہنے لگی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میں نے سنا ہے میرے محبوب کا انتقال ہو گیا. کہ جی ہاں. کہاں دفن کیا؟ کہ اس اپنے حجرے میں. مجھے قبر تو دکھا دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا. دیہات کی عورت ہے, دیہاتی عورت ہے, پر عشق کتنا ہے. دروازہ کھلا, چوکھٹ پہ کھڑی ہے. وہ کہنے لگی, کالی کملی والے اور میرے آقا اور میرے سارے, آپ کی دیدار کے لیے آیا کرتی تھی, زیارت کے لیے آیا کرتی تھی. تیری شکل کا دیدار کر کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا, میری غربت دور ہو جاتی تھی, میرے دکھڑے ٹل جاتے تھے. میں اب کس کی زیارت کروں, میں اب کس کی شکل دیکھوں, مجھے اپنی یہ زندگی اچھی نہیں لگتی. آہ کھینچی اور محمد کی چوکھٹ پہ گر کے جان دے دی. وہ انعام لینے والا بھی بڑا شانہ تھا. کہنے لگا تھا وعدہ کرو نانا کے دربار میں کھڑی ہو, میری پہچان کر کے کل قیامت میں جب میرے گناہ مجھے پھنسائیں گے, میری روح سیاہی جب مجھے پھنسائے گی, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, مصیبت کا مارا ہوا ہوں گا. زینب وعدہ کرو اس وقت اپنے نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دے گا. یہ تو وہی آدمی کہے گا جس کا قیامت پہ یقین ہے. میرا تیرا تو نہ قبر پہ یقین ہے, نہ قیامت پہ, موت پہ بھی نہیں ہے. اس لیے نماز نہ چھوڑو. بے نماز مرو گے تو کتے کی موت آئے گی, بے نماز مرو گے تو جانوروں سے بھی بدتر موت آئے گی. ڈرو خدا کے قہر سے, ملک پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے. معافی مانگو اللہ سے, توبہ کرو اللہ کے سامنے. مردار سارے جھولی پھیلا کر ہر وقت اللہ سے دعا کرو, نماز پابندی سے پڑھو. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ مصیبت زدہ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی. تم ہٹے کٹے کھاتے پیتے کنجری کا گانا سننا جانتے ہو, نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے, قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. کچھ صحیح ورقہ دو ورقہ ہی سے قرآن کا دیدار تو کر, اللہ کے قرآن کی محبت سے زیارت تو کر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے, سارے پاکستان اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ پورا سال اچھا سال بنائے اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں, چاروں طرف مسلمان پریشانی میں ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مسلمانی چھوڑ دی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.